أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. میرے بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے ایک ویڈیو ارسال کی تھی جس میں اس قسم کی باتیں جو غیر عالم، غیر تربیتی یافتہ، دین کی نہ سمجھ رکھنے والے جاہلوں کی پیش کیا تھا. اس بار بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ ایک بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک ویڈیو مجھے بڑے عرصے سے لوگ سینڈ کر رہے ہیں، مجھے بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے متعلق آپ کو جواب دیں. وہ یہ کہ کوئی ہے، ایک انجینئر ہے، مرزا محمد علی مرزا. اس نے حضرت اقدس سیدی و مولائی محبوب العلماء والصلحاء حضرت مفتی ظہرعلی خان صاحب دامت برکاتہم کے کسی ارشاد یا بیان پر طنز اور تنقیدی نگاہ ڈالی ہے. کیونکہ میں آپ کو صاف صاف بتا دوں، مفتی صاحب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان سے ذاتی رشتہ داری ہے مفتی ظہرعلی غالباً، اور نہ اس انجینئر مرزا سے میری کوئی ذاتی دشمنی ہے. یہ تو ایک ہی ملک کے باشندے ہیں، میں دوسرے ملک سے ہوں. لیکن مفتی صاحب نے عبدالستار ایدی کے متعلق جو بھی فتاوے، جو بھی مسالک، جو بھی مسائل اور عقائد عوام کے سامنے پیش کیے ہو، یہ ان کا ذاتی فعل تھا، ان کا ذاتی علمی تجزیہ تھا، ان کا ذاتی رائے تھی مفتی صاحب کی عبدالستار ایدی کے لیے. اگر یہ انجینئر کا دل چاہ رہا تھا تو اس نے اپنی تنقید کا نشانہ حضرت مفتی صاحب ہی کو بنانا تھا. لیکن اس نے مفتی صاحب کے ذات اقدس کو سامنے رکھ کر ایسے نازیبا الفاظ، ایسے گندے الفاظ اور ایسی گھٹیا کلام امت کے سامنے پیش کیا ہے کہ اس کی نظیر آج تک کوئی پیش نہیں کر پایا. اس کے جملے میں آپ کے سامنے دہرانے کو بھی شرم محسوس کر رہا ہوں. یہ ہوتا ہے بددین ہونے کی علامت. جب انسان کے پاس دینی علم نہیں ہوتا، کتابیں پڑھ لینے کا نام عالم نہیں ہے، بلکہ قرآن تو یہودیوں کے عالموں کی مثال گدھے کی طرح دے رہا ہے. کیا آپ دیکھتے نہیں گدھے کی طرح ان نے اپنے اوپر علم کا بوجھ اٹھا کے رکھ لیا ہے، کیونکہ اس کے علم نے اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچایا، نور ہی پیدا نہیں ہوا. تو وہ جاہل انجینئر، جاہل ظالم، منافق، دشمن اسلام والمسلمین، دشمن علماء و صلحاء، دشمن مراکز دینیہ اور دشمن مدارس حقانیہ کی اس ظالم انجینئر نے کیا الفاظ استعمال کیا ہے مدارس کے بارے میں، علماء کے بارے میں. میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر تیرے پیٹ میں درد ہو رہا تھا
تو تو اپنی ذاتی رائے مفتی صاحب کے خلاف پیش کرتا؟ ہم کچھ نہیں کہتے، ہر انسان کو اپنی بات رکھنے کا حق حاصل ہے۔ تنقید کرنے کے بھی اصول بتائے ہیں کہ اگر کوئی تنقید کرنا چاہ رہا ہے تو ایک چھوٹا علم رکھنے والا بڑے علم رکھنے والے پہ تنقید نہیں کر سکتا۔ تنقید کا اصول ہے کہ وہ اپنے سے تنقید کرنے والا اپنے آپ کو آگے والے سے مدھم مقابل سے بڑا علم رکھنے والا ہو۔ خیر تو جاہل ہے۔ تو انجینئر نے یہ الفاظ کہے ہیں، میں اس کو دوہرا رہا ہوں کہ مفتی ظفر علی خان نے عبدالستار ایدھی کے متعلق جو بھی الفاظ استعمال کیے ہوں، اس کے جواب میں اس نے کہا کہ مدارس کے اندر تو طوالت ہوتی ہے، مدارس کے اندر حضرات استاد اساتذہ بچوں کے ساتھ زنا کرتے، لواطت کرتے، معاذ اللہ۔ اور یہ کہا کہ ایک دو نہیں، اکثر مدارس اس گھنونی حرکت میں مبتلا ہے، اور اکثر علماء، اکثر مفتیان، اکثر اساتذہ مدارس کے اس گندے فعل کے اندر مبتلا ہے، کائے کی لواطت کی۔ اور چیلنج کے ساتھ کہہ رہے ہیں بلکہ مدارس کے علم کا اور مدارس کا مقابلہ وہ عصری تعلیم سے کر رہا ہے، ڈاکٹری، انجینئری، ماسٹری کے اسکول اور کالج ان تمام گندے فعلوں سے بری و ذمہ ہے کہ اسکول اور کالجوں میں ماسٹر بچوں کے ساتھ یہ بدفعل نہیں کرتے جو بدفعل مدارس کے اندر کیے جاتے ہیں، بلکہ یہ الفاظ ہیں کہ تنہائی میں جلوت اور خلوت میں اور خدمت کے لیے نوجوان بچے اساتذہ کے پاس رہتے ہیں اور وہ ان کو اپنے ہوس کا شکار بناتے ہیں۔ مجھے بڑی شرم آ رہی ہے تم ملک والوں پر کہ پاکستان کے اندر ایسے ظالم اور جاہل اور کمینے اور منافق اور کیا کہوں ابو جہل کی اولاد پنپ رہی ہے، اور علماء حق اور علماء حقانی اس امت کے رہبر اس ظالم کے خلاف فتاوے اب نہیں شائع کر رہے۔ کیوں علماء حق اپنی زبان کو بندش کیے ہوئے ہیں؟ کیوں؟ کون سی حکمت اور مصلحت کے تحت زبانیں بند کر دیا آپ نے؟ یہ کمینہ انجینئر دنیا کی تعلیم حاصل کر کے کبھی بریلوی رہا، پھر دیوبندی بنا، پھر غیر مقلد بنا، اور اب جو ہے یہ خبیث بن گیا، شیطان بن گیا، جو حضرات علماء پر تنقیدی نگاہ ڈال رہا ہے، اور تنقید اتنے گندے الفاظ میں کہ جس کو ایک دیندار اور عزت دار شخص نہ سن سکتا ہے نہ مجمع میں سنا سکتا ہے، کہ مدارس کے اساتذہ کو لواطت کا شکار کر رہے ہیں، ان پر الزام رکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو علماء سے لوگوں کو بدزن کروا رہا ہے یہ الفاظ کہہ کے، اور کہہ رہا ہے کہ مفتی صاحب جیسے لوگ جو زبان کھولتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے لیے کھولتے ہیں۔ میں مفتی ظفر علی خان صاحب کی طرفداری میں یہ باتیں نہیں عرض کر رہا، میں ان کا کوئی کمیشن ایجنٹ نہیں ہوں کہ مجھے پیسے ملیں۔ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ تو نے سارے عالم کے علماء کے خلاف کیسے زبان درازی کی۔ کون علماء؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرات علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور تو عالم بھی نہیں ہے، حافظ بھی نہیں ہے، مفتی بھی نہیں ہے، اور جاہل ہو کر علماء حق اور علماء سو کی پہچان کروا رہا ہے۔ ارے جاہل، ایک بڑا علم رکھنے والا چھوٹے علم رکھنے والے کی غلطی نکالے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک ڈاکٹر نرس کی غلطی نکالے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک ماسٹر اسٹوڈنٹ کی غلطی نکالے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک استاد طالب علم کی غلطی نکالے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔
تو 2 کौड़ी کا انجینئر ہو کر وقت کے مفتی کی غلطی نکالے، اور عوام جاہل ہے کہ اس جاہل اور جاہلوں کی بات کی تائید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک عالم سے غلطی اگر ہو بھی گئی، مان لی جائے کسی ایک عالم سے غلطی ہو گئی، ہاں تو ایک عالم کی ذات کو نشانہ بنا کر سارے عالم کے علماء پر تنقید کی جائے، حرام ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اللہ روز محشر میں حضرات علماء کا حساب پردے میں لے گا، پردے میں، باوجود یہ کہ وہ گنہگار ہوگی، اللہ اپنی رحمت سے ان کو ڈھانپ لے گا اور ان کی مغفرت کر دے گا۔ مطلب یہ نہیں ہے میرا کہ گناہ کرتے رہو، میں بتا رہا ہوں حضرات علماء کے فضائل، اور ایک عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بحیثیت انسان بھی ہے، بشر بھی ہے، کوئی نبی نہیں ہے جو معصوم عن الخطا ہوگا کہ اس پر اللہ کی نظر رحمت خاصہ ہوگی۔ ایک عالم ہونے کی حیثیت سے، حافظ ہونے کی حیثیت سے، مفتی ہونے کی حیثیت سے، ایک مشائخ شیخ ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے انسان ہے، اس کے اندر بھی دل ہے، اس کے پاس بھی شیطان لگا ہوا ہے، نفس لگے ہوئے ہیں، بری عادات اور بری حرکات اور برے احباب اور برے عادت و اطوار اس کو گھیری ہوئی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کسی ایک عالم دین سے غلطی ہونے کی وجہ سے سارے عالم کے علماء پر تنقید کریں۔ ان عالموں میں مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، حسین احمد مدنی بھی شامل ہیں، احمد شہید بھی شامل ہیں، شاہ ولی اللہ بھی شامل ہیں، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، مولانا انور شاہ کشمیری بھی شامل ہیں، رشید احمد گنگوئی بھی شامل ہیں، سارے عرب و عجم کے علماء شامل ہیں۔ تو تجھے کس نے اجازت دے دی جاہل کہ تو حضرات علماء پر تبرہ بازی کرے؟ اور مدارس یہ دین کے قلعے ہیں، دین کی حفاظت اول سے لے کر آج تک مدارس کی وجہ سے ہوئی۔ تیرا یہ کہنا ہے کہ مدارس میں طالب علموں کے ساتھ لواطت ہوتی ہے، اور یہ کہنا کہ ایک مدرسہ ایسا بتا دو جس میں یہ نہ ہو۔ ارے حرامی جاہل، تیری نگاہ کے شیطان دیکھ رہا ہے، تیری زبان سے تو نہیں شیطان بول رہا ہے، تیری آنکھوں سے تو نہیں شیطان دیکھ رہا ہے، تیرے دل سے تو نہیں، تیرا شیطان تیرے دل پر تصرف کیا ہوا ہے۔ اس لیے وہ مدارس جس میں قال اللہ و قال رسول اللہ کی صدائیں صبح صادق سے گونجتی ہیں، وہ مدارس جس میں اللہ اللہ کیا جاتا ہے، وہ مدارس جس میں اللہ اللہ کروایا جاتا ہے، وہ مدارس جس میں اللہ کا نور اور انوارات کی بارش شب و روز برستی ہو، ان مدارس پر تو نقطہ چینی کر رہا ہے، تو کافروں کا ایجنٹ ہے، تو یہود و نصارہ کی نسل کا ہے، منافق ہے، عبداللہ ابن ابی کی اولاد ہے۔ تو سارے عالم کے اندر یہ ویڈیو پھیلا کر کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ مدارس کے علماء اور مدارس کے اندر لواطت کا فعل ہوتا ہے معاذ اللہ، تاکہ لوگ اور مدارس اور علماء کے مد مقابل تو اپنے آپ کو دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والے کو اور دنیا کی تعلیم کے مراکز کو اچھا بتا رہا ہے۔ تیرے جیسا شیطان اور زندیق اور خبیث شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں میں مانتا ہوں مدارس کے اندر پڑھنے والے بھی انسان ہیں، بچے ہیں، مدارس کے اندر پڑھوانے والے بھی انسان ہیں، اساتذہ ہیں، پڑھنے والے پڑھانے والے دونوں معصوم عن الخطا نہیں ہیں، پڑھنے والے اور پڑھانے والے دونوں اللہ کی نگاہ میں خطا کار گنہگار ہیں، انسان ہیں، دونوں کے سینوں میں دل ہے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سر مجلس اور سر عام اس بات کو نقطہ بنا کر
سارے عالم میں علماء کو اور مدارس دینیہ کو بدنام کیا جائے؟ تو جاہل ہے، جاہل۔ میں میری ویڈیو جو سن رہے ہیں، میں ان لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ ان جیسے جاہل ایڈوکیٹ ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، یہ جو لوگ دین کو غلط راہ پہ ڈال رہے ہیں، حضرات علماء، حضرات مدارس اور حضرات مشائخ اور مدارس حقانیہ کے متعلق عوام میں بدظنی اور بدفعلی اور بدزبانی کا استعمال کر رہے ہیں اور علماء کے خلاف لوگوں کو بدظن کروا رہے ہیں، ان کے خلاف آواز بلند کی جائے، قلم بلند کی جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ بغداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، سب سے پہلے بغداد میں عذاب آنے کے پہلے اور سمرقند میں اور بخارا میں عوام کو علماء سے بدظن کیا گیا۔ جب عوام نے علماء کا ساتھ چھوڑ دی تو وہ جاہل ہو گئی، ان پر شیطان مسلط ہو گیا، اور پھر جو ہے شیطان کو کھلم کھلا ان کو گناہوں میں اور بددینی میں اور بدعتوں میں اور شرک میں اور کفر میں مبتلا کرنے میں آسانی مل گئی، اور پھر اچھوں کے بروں کے ساتھ ساتھ اچھے بھی برباد کر دیے گئے۔ دیکھو ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے اللہ والے جن نے تنبیہ الغافلین لکھی، لیکن سمرقند کے کسی قبرستان میں حضرت کی قبر نہیں نظر آتی۔ اس کی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ کا جب غلبہ ہو گیا تو ان سارے اکابروں کی قبروں کو اکھاڑ کر پھینک دیا گیا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، جو علماء حق پر ہیں اور حق کی محنت کر رہے ہیں، وہ آج کی سب سے بڑا فتنہ یہ جو دین کو ذریعہ بنا کر عوام کو حق والوں سے اور دین کے مدارس سے بدظن کروایا جا رہا ہے، ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے، رد کفر ناباشد کے اصول کو استعمال کیا جائے، ان کے متعلق قلم کو چلایا جائے، زبان کو چلایا جائے اور طاقت کا استعمال کیا جائے، ان ظالموں کو منہ توڑ جواب دیا جائے، ورنہ ایسا نہ ہو تو پھر یہ ساری محنتیں ختم ہو جائے گی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹا دیا جائے گا اور علماء کے خلاف میں لوگوں کے دلوں میں برائی کو عام کر دی جائے گی، اور پھر یہ ہوگا ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی ساتھ لے کے ڈوبے گی۔ ہاں، خاموش رہنے کا زمانہ نہیں ہے، نہیں ہم بہت بڑے اللہ والے، ہم خاموش، سب سے بلی چپ، اپنے آپ کو چپ ہی کر کے بیٹھ گئے اور جاہل آواز کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہوٹ سب نے سی رکھے ہیں مصلیت کی ڈور سے، شور دریاؤں کا خاموشی کی زد میں آ گیا، یہ بات نہیں ہونا چاہیے۔ آواز اٹھائی جائے، یہ ان کی کیا اوقات ہے، ان کمینوں نے اپنی انگلیاں پکڑ کے چلی ہیں اور یہ ہم کو دین سکھائے گی، اب انجینئر اور ڈاکٹر، اور ہم پر تبرہ بازی کرے گی اور دین پر، اللہ والوں پر اور علماء پر انگلی اٹھائے گی، ان کی بے عزتی کرے گی۔ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، وہ بولنے لگے تو ہم ہی پر برس پڑے۔ یہ کون سا معاہدہ ہے، یہ کون سا اصول ہے کہ جن پتھروں کو ہم نے بولنا سکھایا اور وہ بولنے لگے تو ہم ہی پر برس پڑے، ہم ہی پر برس رہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے اور اللہ والوں کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے قلم کی اور طاقت اور زبان کا استعمال کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔